ویلکم بیک خواتین و حضرات. اس وقت کا ہمارا ٹاپک مجھے تو بڑا انٹرسٹ کر رہا تھا اور میں نے سوچا کہ جب آپ سے میں شیئر کروں گی تو شاید آپ کو بھی اچھا لگے, اور اگر اچھا لگے یا اس حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو یو آر مور دین ویلکم. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اپنی رائے سے یا اپنے ایکسپیرینس سے یا اپنے سوال سے آگاہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو مہمان موجود ہیں وہ آبویسلی اپنا ایک فہم رکھتے ہیں, ایک سوچ رکھتے ہیں, اپنے ایکسپیرینسز ہیں ان کے مختلف, اور اس کے تحت آپ کو جواب دے سکتے ہیں. ہمارا اس وقت کا جو ٹاپک ہے, کیا ہماری خوشی کسی دوسرے کے دکھ کا باعث ہو سکتی ہے؟ جب میں نے یہ لائن سنی تو میرا پہلا جو میرا خیال آیا وہ سوشل میڈیا آیا. ویسے اس سے کون کون سی چیزیں جڑی ہیں اور اس میں کتنی گہرائی ہے یا ہو سکتی ہے, اور اس کو ہر شخص اپنے نظریے سے کیسے دیکھتا ہے؟ کیا ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں, ایک بہتر معاشرے کے لیے اپنا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کہنے کو بڑی چھوٹی سی چیز ہے کہ جی ہم خوش ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے وہ مجھ سے جلتا ہے, وہ جلتا ہے, وہ جلتا ہے. اب ہم اپنی خوشی سے کسی کو ایکچولی جلانا چاہ رہے ہیں, یا لوگ جل رہے ہیں, یا دکھ میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ اس میں بڑی سارے میرے خیال میں برانچز نکلتی ہیں اس کی, جس کے بارے میں ہمارے مہمان آپ کو بہتر طریقے سے بتائیں گے. سب سے پہلے میں ویلکم کرتی ہوں عمیر جالیانوالہ, ہمارے ساتھ موجود ہیں, کنسلٹنٹ اینڈ ٹرینر. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ویری ویل, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, اور ٹاپک میرے خیال میں آپ کو, میں سوچ رہا تھا اس کا فلپ بھی ممکن ہے, آپ کا غم بھی کسی کو خوشی دے سکتا ہے. دیکھیں یہ بات ہوتی ہے, وہ بھی آپ بتائیے گا. اینڈ وی ہیو, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عرفان حیدر صاحب جو کہ وائس چانسلر ہیں ضیاء الدین یونیورسٹی کے. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شفیق یاسین جو کہ یاسین سائیکیاٹرک ہاسپٹل سے جن کا تعلق ہے. السلام علیکم. سو آپ لوگ, میں اپنے انٹروڈکشن میں ہی آبویسلی یہ سوال کر چکی ہوں, اور میں سر آپ سے شروع کروں گی ڈاکٹر عرفان, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری خوشی کسی کے دکھ کا باعث ہوتی ہے؟ دیکھیں زندگی تو ہے ہی, انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے, دوسروں کے بارے میں سوچتا نہیں ہے. تو جو ظلم ہے, جو زیادتی ہے, جو استحصال ہے, جو قبضہ ہے, جو لوگوں کے ساتھ بدماشی ہے, جو پھڈے بازی ہے, جو جھگڑے ہیں, جو وارز ہیں, جو انٹرنل وارز ہیں, ایکسٹرنل وارز ہیں, وہ اپنی خوشی کے خاطر دوسری کی خوشی قربان کرنے کے لیے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ لائف از سفرنگ, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی نفسا نفسی کے عالم میں آئے, اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ دوسرے کی ٹیریٹری کو انکروچ کر رہا ہے, مالی طور پہ, جذباتی طور پہ. آپ کا ویسے ایمفیسس جذبات کی طرف سے تھا, لیکن میں نے اس کو ذرا اور پھیلا دیا موضوع کو. نہیں بالکل, جو آپ کو لگتا ہو اس کے اندر. تو اس وجہ سے جو یعنی کہ یہ زندگی کا ایسنس ہی یہی ہے. اور اس زندگی میں کیسے رہا جاتا ہے؟ تو جو لوگ آتے ہیں, جو ہمیں ہدایت دیتے ہیں, جو ہمیں صحیح اور راستہ دکھاتے ہیں, ان سب کی ٹیچنگ یہی ہوتی ہے کہ بھائی اپنی خوشی سے دوسرے کو کوئی دکھ نہ پہنچایا جائے. صحیح راستہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر میں بھی رہوں اور دوسرا بھی رہے. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے, مورل کیا ہوتا ہے, ایتھکس کیا ہوتا ہے, یہ سارے جو فلسفے اور سبجیکٹس ہیں یہ صرف اسی چیز کے اوپر ہوتے ہیں. مطلب ان کا آئیڈیلی تو ڈاکٹر عرفان یہی ہے, آئیڈیلی تو آبویسلی یہی ہے جو ہونا چاہیے جس طرح آپ فرما رہے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے یہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, کہ کہاں کہاں ہماری خوشیاں جو ہیں وہ دوسروں کے دکھ کا باعث بنتی ہیں, اور کہاں ان کا دکھ جو ہے وہ ہمیں خوشی پہنچا رہا ہوتا ہے. فلپ سائڈ. کہیں کہیں تو جس طرح عرفان صاحب نے بات کی کہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی خوشی کے لیے ویسے ہی غم دے رہے ہوتے ہیں دوسروں کو, تبھی وہ خوشی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ کبھی کبھی آپ کا خوشی کا لمحہ ایسا ہوتا ہے جو کہ دوسرے کے لیے اچھا لمحہ نہیں ہوتا. اس وقت لوگ بڑا اسٹرگل کر رہے ہیں, پیسے نہیں کما پا رہے, آپ اس وقت لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کہاں کہاں گھوم رہے ہیں, آپ کتنا کما رہے ہیں, آپ کتنا. تو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ اس انداز میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کہ جو دوسروں کو یہ فیلنگ دے کہ میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ انسان ہے دوسرا بھی, تو اس کی جیلسی بھی ہو سکتی ہے, اس کی انوی بھی ہو سکتی ہے. تو ہم جانتے ہیں جہاں پازیٹیو چیزیں آپ کی طرف آتی ہیں وہاں نیگیٹیو چیزیں بھی آپ کی طرف آتی ہیں. سو یہ بھی ایک اور زاویہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ جو لوگ آپ کی خوشی میں ٹرولی خوش ہیں
وہ کم لوگ ہوتے ہیں اور وہی آپ کے اصل دوست ہوتے ہیں جی. اور جو لوگ آپ کی خوشی میں اتنا خوش نہیں ہیں وہ آپ کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم پتہ چلتا ہے. سو یہ بھی اچھی پہچان ہوتی ہے. لیکن جس طرح عرفان صاحب نے کہا کہ زندگی کا فلسفہ یہی کہ کسی خوشی کسی کا غم ضرور بنتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال سے آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ خوش ہیں تو وہ میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا آج کے دور میں، خاص طور سے سوشل میڈیا کے دور میں، کہ کیا ضرورت ہے کہ آپ سب کو بتاتے پھریں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو خوشی اس بات کی ہے کہ لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو کتنی واہ واہ دیتے ہیں، تو پھر تو یہ اصل خوشی نہ ہوئی، رائٹ؟ بہت سارے لوگ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں صرف اس لیے، مجھے تو لگتا ہے اس دنیا میں اس لیے جیتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ دکھا سکیں. بالکل. So I think کہ یہ بھی ایک ٹاکسک بیہیویئر ہے. آخری میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب میں بہت زیادہ یہ بتاتا ہوں کہ میں خوش ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، تو میں کہیں اپنے لیے بھی اسپیس کریٹ نہیں کرتا کہ میں بھی سیڈ ہو سکتا ہوں. اور زندگی سکوں کے دونوں طرف کا نام ہے، تو یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے بہت زیادہ دکھانا اور اٹریکٹ بھی کرنا دوسرا بیہیویئر. اچھا ڈاکٹر یاسین، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارے نفسیاتی حالت کیا ہے یا کیا ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب بڑے یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں نہیں یہ بات فلاں کو نہ کہو، یہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے سامنے نہیں کہنا. ایون کپڑے بھی آپ جیسے اگر مہنگے پہن کے جا رہے ہیں اور جس کے یہاں جا رہے ہیں وہ اس طرح افورڈ نہیں کر سکتے تو کہتے تھے سادے چلو، بس کوئی اتنا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ ہم اس دور سے نکل کے آج آپ کا بچپن کا دوست بھی اگر جاب لیس ہے تو آپ اپنے گھر میں ویسی لیوش دعوت کریں گے اور اس کو بلائیں گے اور اس کے سامنے ہر چیز کا پرچار کریں گے. ہماری نفسیاتی حالت کیا ہو گئی ہے؟ اچھی نہیں ہے ڈیفینیٹلی. میں پیشنٹ دیکھ رہا ہوں اور میں نے اپنے فادر کا ٹائم بھی دیکھا. ڈاکٹر عرفان بفور وی اسٹارٹ دس سیشن، فادر تھے، ہی واز سائیکیٹرسٹ. So I think things were different decades ago. I think جو سوشل میڈیا ہے، جو برانڈز ہیں، جو اسٹیٹس ہے، جو ہمارے لیے ایسیسریز تھی وہ نیسیسٹیز بن گئی ہیں. ہم اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے بھی صحیح نہیں اور ان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے جو دیکھتے ہیں اور پھر آئی تھنک ناخوش ہوتے ہیں. میں سائیکیٹرک پوائنٹ آف ویو سے جواب دینا چاہوں گا تھوڑا سا. جی. کیونکہ ہیپینس ایکچولی اگر ہمیں پتہ ہے اوریجن جو ہے نا اس کا 14th سینچری میں تھا اس ورڈ کا، ہیپینس کا، اینڈ اٹ گوز بیک ٹو گریک اوریجن. ہیپینس ہیپ ایکچولی وچ از دا ورڈ وچ اسٹارٹیڈ اوریجن جو ہیپینس کا تھا، اٹ مینس لک، چانس، فارچون. تو ہم میں سے بہت ایسے لوگ ہیں پاکستان میں ہمارے آس پاس جو ان لکی ہیں، جو اتنے فارچونیٹ نہیں ہیں. اور بات تو یہی ہے نا کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں بیکاز وی آر فارچونیٹ، وی آر لکی اینڈ وی آر ہیپی، تو پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو انفارچونیٹ ہیں، جو اتنے لکی نہیں ہیں، وہ کیا سوچتے ہوں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. السلام علیکم. گڈ مارننگ نصرت. وعلیکم السلام. جی گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ یحییٰ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا موضوع ہے. سب سے پہلے تو میں تمام موضوع مہمان کو سلام کرنا چاہوں گا، اسپیشلی عمیر بھائی کو اکثر میں سنتا ہوں. اور ڈاکٹر عرفان نے بڑا اچھا انٹرو دیا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں وی آر لکی ٹو ہیو سچ اے ڈاکٹرز ان پاکستان کے ہمارے پاس اتنے قابل ڈاکٹر موجود ہیں. اچھا بات یہ کہ دیکھیں جب ہم اپنی خوشیوں کو اپنی خوشیاں حاصل کرنے کے دوسروں کی رائٹس کو انکروچ کرتے ہیں نا تب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. بیسیکلی ہمیں چاہیے کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کریں. اللہ نے اگر ہمیں نوازا ہے تو ہم شو آف ضرور کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو دوسروں کو بھی کچھ دینے کی کوشش کریں، ان کو خوشیوں میں شریک کرنے. جیسے آپ کے گھر میں ایک ڈرائیور ہے، وہ آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ 5,000 روپے کے 20,000 کے پیزے کھانے منگا لیتے ہیں اور اس کو ساتھ وہ نہیں ٹریٹ کرتے جو کرنا چاہیے، اس کو اس کا رائٹ نہیں دے رہے، تو وہ آپ کو ضرور وہ کے اندر ایک جیلسی فیل ہوگی. یہاں کی یہ ایک سائیکولوجیکل پہلو ہے. میرا سوال عمیر بھائی سے یہ ہے کہ عمیر بھائی بات یہ کہ ہم اپنی دکھاوے کے چکر میں دوسروں کو بہت سے جگہ آپ نے ذکر کیا، ہم جیسے فیس بک میں ڈال دیا بہت ساری چیزیں لوگوں کو دکھاتے ہیں اور ان کو ٹیز کرتے ہیں بیسیکلی. تو اگر ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں ان کی اصلاح کے لیے میں اگر کچھ کرنا چاہوں یا کوئی ان کو سمجھانے کی نیت سے کوئی کام کرا جائے کہ بھائی ایسا نہیں کرو، دوسروں کو بلا وجہ اس کو اریٹیٹ نہیں کرو، تو وہ آپ کس طرح ہمیں اس کو کرنا چاہیے، کس طرح ہمیں بہیو کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے.
میرا نہیں خیال کہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. حجاز میں لوگ لمبی لمبی چادریں پہنتے تھے, جتنا لمبا ان کا سٹیٹس ہوتا تھا اتنی لمبی ان کے پیچھے چادر فلو کرتی تھی. انسانی فیل, دکھاوا, بادشاہتوں کے قصے آپ سنیں, کن برتنوں میں کھاتے تھے, کیسے اٹھائے جاتے تھے. تو یہ تو ہیومن فینومینا ہے. ہمیں اپنے معاشرے میں دوسرے اینڈ کو گلوریفائی کرنا ہے. دوسرا اینڈ ہے کردار, دوسرا اینڈ ہے سادگی, دوسرا اینڈ ہے ایمانداری, مشقت. اس کو جتنا زیادہ ہم گلوریفائی کریں گے, اس کو جتنا زیادہ ایڈمائر, اپریشیٹ کریں گے. آپ نے خود بھی مثال دی, ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بہت سادے ہوتے ہیں لیکن بہت خوبصورت کام کرتے ہیں. آئی تھنک جتنی ایسی کہانیاں سنیں اتنا زیادہ معاشرہ اس طرف راغب ہوتا ہے. ابھی معذرت کے ساتھ ایک سیاستدان سے ملاقات ہوئی, وہ کسی گئے کمیونٹی میں, ابراہیم حیدری, اس وقت انہوں نے سیاسی جماعت شروع کی تھی, تو بہت چھوٹی گاڑی لے کے گئے, کرولا میں گئے ہوں گے. تو کہتے ہیں کمیونٹی نے رسپونڈ ہی نہیں کیا, کوئی آیا ہی نہیں. انہوں نے کہا ان کے, تو ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ ایکسیپٹڈ ہے کہ پیسہ ہو, پیسہ آپ گھر میں لے آئیں تو گھر والے خاموش ہو جاتے ہیں بہت ساری باتوں کے اوپر. سو وی ہیو ٹو بیکم مور پرنسپلڈ دیئر. انفارچونیٹلی ہم مٹیریلزم میں زیادہ چلے گئے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں, آپ ان کو کیا کہیں, میرا خیال ہے کہ جب وہ دکھائیں ایسی باتیں تو کہیں ان سے آپ, کیونکہ اگر قریبی جانتے ہیں تو انہیں ضرور یہ سوچنے پہ لے کر آئیں کہ جب وہ ایسی چیزیں ڈالتے ہیں تو کون کون لوگ کیا کیا دیکھتا ہے. اور ضرور اب سوشل میڈیا پہ بھی ایسے آپشنز ہیں, اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لمیٹڈ گروپ کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ کے دوستوں کو پتہ چلے, بتائیں, لیکن آپ پوری دنیا کو بتا کے شاید آپ لوگوں کو زیادہ جیلسی, زیادہ انوی, زیادہ ڈیزائر کی طرف راغب کر رہے ہیں بائی ڈیمونسٹریٹنگ دیٹ مٹیریلزم. اس میں جی ڈاکٹر عرفان آپ کی طرف آتے ہیں, ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد آپ اس کو ضرور کنٹینیو کیجئے. لیکن صرف ایک کہ آیا صاحب نے جو بات کی, میں دیکھتی ہوں کہ گروپ میں جب لوگ بیٹھے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ضرور اس کی تصویریں بناتے ہیں. اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو اسٹارٹ ود یور سیلف, آپ نہ بنائیں, نہ لگائیں, ہو سکتا ہے کل کو 2 اور لوگ نہ لگائیں, پھر 4 لوگ نہ لگائیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اگر ہم اپنے سے شروع کریں تو تھوڑا بہت فرق شاید پڑ جائے. آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. کیا ہماری خوشی کسی کے دکھ کا باعث ہو سکتی ہے, یا کس کس طرح سے ہم انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اپنی خوشیوں کا پرچار کرتے ہیں جو کسی کے دکھ کا باعث ہو جاتی ہے. یا جس طرح عمیر نے کہا کہ کبھی کبھی دوسروں کے دکھ, کسی کا فیل ہو جانا, کسی کام کا نہ ہونا, کہیں پہنچنا تھا وہ نہیں گئے, کہیں جانا تھا ٹرپ پہ وہ نہیں جا پائے, کسی نہ کسی طرح کی تسکین آپ کو دے رہا ہو اندر سے, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈسٹربڈ ہیں, آپ کی سوسائٹی ڈسٹربڈ ہے. اور اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر عرفان اپنا کوئی کامنٹ دینا چاہتے تھے, اور جو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی, اور بریک پر بھی ہم کافی باتیں کرتے رہے, ڈپریشن کے حوالے سے بھی آپ بات کر رہے تھے. سو پلیز کنٹینیو. جی, جو بات میں اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا, دیکھیں ہمارے ہاں کچھ سیئنگز ہیں ہمارے کلچر کے اندر اور باہر کے کلچرز میں بھی جو بڑی کنٹینوسلی صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں. مثال کے طور پر ایک سیئنگ ہے کہ خالی برتن ہی آواز کرتے ہیں, کھڑکھڑاتے ہیں, یا جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ نیچے جھکی ہوئی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے, امپلیکیشن اس کا یہ ہے کہ وہ خالی برتن ہیں جو کھڑکھڑا رہے ہیں. جو ایکچول کنٹینٹ والا آدمی ہے وہ یہ ظاہری دکھلاوا نہیں کرے گا. تو عام طور پہ جو گاڈی گھر کا فرنٹ اینڈ ہے, آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ پیچھے جو ہے نا there is nothing out there, تو وہ کھوکھلے لوگ ہیں. تو یہ ہمیشہ سے ہے, ٹھیک ہے نا. جو دکھلاوا ہے جب بھی اس کو برا سمجھا گیا ہے دکھلاوے کو. اور یہ جو سیئنگز ہیں اسی وجہ سے ہیں. وہ شیخ سعدی کا مشہور ہے کہ وہ دعوت میں گئے اور وہاں جا کے اپنا وہ عام کپڑے پہن کے چلے گئے تھے, ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا. اور پھر جب وہ اچھے کپڑے پہن کر گئے تو انہوں نے بٹھایا ان کو, تو انہوں نے سالن اٹھا کے اپنے کپڑوں پہ ڈالا. یہ سب یعنی کہ یہ جو کہانی ہے ٹریڈیشن کی ہماری, یہ کیا بتاتی ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے. شیخ سعدی آج سے 800,000 سال پہلے تھے, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے اس نے اس کو پھیلا دیا ہے, لیکن ہمارے کلچر میں ہمارے ارد گرد دکھلاوا کرنے والے, آسٹنٹیشس ڈسپلے والے لوگ
ہمیشہ سے رہیں, اور آج کل شاید کچھ زیادہ ہیں, چونکہ ہم فیس بک کے اوپر ہوتے ہیں تو ہمیشہ یہی لگ رہا ہوتا ہے, اور چونکہ ہم نے اس کو لائک کیا ہوتا ہے تو وہ ہمیں خاص طور پہ دکھاتا ہے کہ یہ کھانے کی کوئی تصویریں بڑی اس کو شوق ہے. وہ تو آپ نے شرما حضوری میں کیا ہوتا ہے کہ یار میرے دوست نے لگائی ہے اس کا دل رکھ لو, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے نہیں رکھا, آپ لائک کرتے. تو ہم اکثر شادیوں کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی کے کپڑے کے اوپر بڑی تعریف کی جاتی ہے, لیکن دل سے آپ بالکل نہیں کرتے, صرف اس کا دل رکھنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس دل رکھنے کے لیے جو کسی کے ساتھ لائک کیا ہے وہ جناب اس کا سینٹیمنٹ انالیسز والا جو کلچر ہے وہ یہ کرتا ہے. تو اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اچھا, اب یہ جو ہیپینس it goes to the crux of the issue. Life is not happiness. Life is suffering. اور اس سفرنگ کے اندر اپنی خوشی تلاش کرنا وہ اصل چیلنج ہے, اور وہ ہوتا ہے سچی خوشی. سچی خوشی ان چیزوں سے نہیں حاصل ہوتی کہ آپ نے $10 لاکھ والی گھڑی پہن لی ہے, یا آپ نے پتہ نہیں کون سے کپڑے. جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ایک کالی ٹی شرٹ اور ایک پرانی جینز میں ہو سکتا ہے اس کے وارڈروب میں 2000 کالی ٹی شرٹ ایک دفعہ پڑھ کر پھینک دیتا ہو. لیکن جو آپ نے دیکھا, یعنی کہ وہ بڑی فیس بک کے اوپر ہی جاتی ہے کہ یہ جاب ہو گیا, یہ زکربرگ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ سادے کپڑوں میں, وہ کوئی سلون میں نہیں جاتے, ادھر نہیں جاتے, ادھر نہیں جاتے, یا جاتے ہوں گے اس کا اظہار نہیں کرتے. تو I'm coming back. What we need to tell people is کہ this happiness جس کی بیسس کے اوپر, جن لائکس بٹن کے اوپر ٹویٹر اور فیس بک اور انسٹاگرام اپنے پیسے کما رہے ہیں اور اس قسم کی پوسٹ کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اور اصل زندگی وہ نہیں ہے. اور جو ڈپریشن سے میری بات تھی اس پہ ختم کروں گا, آپ کی بے چینی نظر آ رہی ہے مجھے, تو غلط نظر آئی سر, آپ غلط اسیس کیا آپ نے مجھے. یہی تو بات ہے, ہم اپنے طور سے سوچ لیتے ہیں, پریزیوم. تو دیکھیں مجھے خیال تو ہے نا, تو پریزمپشن ہوئی نا, اور یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دوسرے کا خیال کرنا چاہیے کہ اس کو اسپیس دیں. ہمارے ساتھ اور بھی مہمان ہیں, بولنے کا تو ہم بلکہ ڈاکٹر یاسین کی طرف آتے ہیں, کیونکہ سر آپ نے جس طرح یہ کہا کہ لائف از ناٹ ہیپینس اٹس سفرنگ, تو میں اس پہ بھی آپ لوگوں سے مزید آپ لوگوں کی کامنٹ لینا چاہتی ہوں, عمیر کا بھی اور ڈاکٹر یاسین آپ کا بھی, کہ کیا آپ بھی اسی طرح سوچتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ زندگی اسی تگ و دو کا نام ہے, اسی سفرنگ کا نام ہے؟ میں اس کو دوسرے اینگل سے دیکھوں گا تھوڑا سا. ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ویسے ہیپینس کو دیکھیں تو ایک تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کتنے سپرفیشل ہیں, کتنے ڈیپ ہیں. ہیڈونک ہیپینس اینڈ ایڈیومونک ہیپینس دو ٹائپس ہیں, اور اس کو میں تھوڑا سا زیادہ ایزی ورڈز میں ایکسپلین کروں تو یہ کہ ہیڈونک ہیپینس یا خوشی جو ہوتی ہے اس میں ہم تولتے ہیں کہ ہمیں پلیجر کتنے ملے ہیں, پین کتنا ملا ہے زندگی میں, اور ہم سیٹسفائڈ تھے کہ نہیں تھے زندگی میں. تو یہ تھوڑا سپرفیشل لیول پہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. اور ایڈیومونک ہیپینس جو ہے وہ ذرا ڈیپ ہے, وہ بیسکلی ریلیٹ کرتی ہے ہمارے پرپس, پیشن, اچیومنٹ, سیلف ایکچولائزیشن, اپنا پوٹینشیل جو ہے نا فلی ڈسکور کرنا, اور پھر اس پوٹینشیل کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا. قائد اعظم, ایدی, یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس بہت پیسہ نہیں تھا, جن کے پاس تھا بھی تو چھوڑ کے آ گئے تھے کہ بھائی ہم ان کو آزاد کرائیں گے. ایک ان کے پاس پرپس تھا, انہوں نے اس پہ کام کیا. ان کی خوشی یہ تھی کہ چلو ہم پین سے گزریں گے لیکن اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, کتنے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا. اور وہی لوگ ہیں جو ہسٹری میں ہمیں یاد بھی ہیں, اور پیسوں والے ہمیں یاد نہیں ہیں. کتنے پیسوں والے ارب پتی ہیں, کروڑ پتی ہوں گے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹری میں ہمیں یاد ہیں. تو بیسکلی تو یہ ہے نا کہ اگر ہم
असल खुशी ढूंढना चाहते हैं तो आई थिंक ये थोड़ा सा डॉक्टर इरफान ने भी मेंशन किया, तो फिर अंदरूनी जो बेसिकली डीप है, इंट्रिंसिक हैप्पीनेस, एक्सट्रिंसिक हैप्पीनेस नहीं, जो बैरूनी खुशी है, हम ढूंढ रहे हैं कि हम कौन सा ब्रांड पहन रहे हैं, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, शादी पे कितना खर्च कर रहे हैं, कितना दिखावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में हमारी क्या सरफेस वैल्यू है कि हम कितने लाइक्स और डिसलाइक्स आ रहे हैं, जो अब पहले बात हो चुकी है, तो स्टेटस। बात तो ये है ना कि अगर मैस्लो हायरार्की देखें, मैस्लो एक्चुअली इब्राहिम वाज एक्चुअली अ सोशल साइकोलॉजिस्ट, उसने एक थ्योरी पेश की थी 1943 में, एंड दैट हैज़ एक्चुअली 5 हायरार्किकल स्टेजेस। तो बेसिकली जो बॉटम पे है ना वो है सर्वाइवल, और फिर उसके ऊपर जो है ना वो है सेफ्टी, उसके ऊपर लव एंड बिलोंगिंग है, उसके ऊपर जाकर रिस्पेक्ट और खुददारी आ जाती है, और सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो बात यह है ना कि अगर हम पूरी नेशन को एज ए सोसाइटी देखते हैं, अपना पाकिस्तान को, तो हम में से कितने लोग हैं जो उस स्टेजेस से ऊपर हैं, जो जिनको खाना पीना भी है, क्लोथिंग भी है, शेल्टर भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, हेल्थ भी है, स्कूलिंग भी है। हाँ, ये तो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं। इससे हम ऊपर कितने लोग हैं जो निकल चुके हैं, और अगर हम निकल चुके हैं उसके ऊपर, तो फिर हम लव एंड बिलोंगिंग की बात करेंगे, फिर हम खुददारी की बात करेंगे, और इंडिविजुअल खुददारी की बात नहीं करेंगे, एज ए नेशन खुददार नेशन है कि नहीं है, फिर हम उस लेवल पे आएंगे, और फिर हम शायद वो नेशन बन सकें कि जो नोबेल प्राइज़ विनर्स भी होंगे, और जो अच्छी तरह से हम साइंटिफिक डिस्कवरीज भी करेंगे, और अच्छा लिखेंगे भी, किताबें भी छापेंगे, ऐसी सोच होगी एक नेशन की। तो ये बात है कि हम उस लेवल से ऊपर कितने लेवल पे आए हैं, और जो थोड़े बहुत आगे हैं वो क्या कर रहे हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो मेहर से जानेंगे, ये मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि वो कुदरत के कानून पर उनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है, उसी तरह से जो फितरत है इंसान की, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते हैं, एमी भी खुश हो जाते हैं, एमी भी तालियां बजा लेते हैं, माँ बाप को देखकर भी स्माइल करते हैं। वही बच्चा बड़ा होता जाता है, बहुत कुछ सीखता जाता है, खुशी भूल जाता है, हंसना भूल जाता है, फिर उसको बड़ी बड़ी चीज़ों में भी वो खुशी नज़र नहीं आती, क्योंकि खुशी की बात हो रही है। तो मैं इस पर आपका कमेंट ज़रूर चाहूँगी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले एक बात की, क्योंकि मुझे हमेशा ये चीज़ बहुत खुशी देती है, और बहुत सी चीज़ों पर सोचती हूँ मैं, जब मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ, उनकी खुशियों को देखती हूँ, उनका हल्का फुल्का एहसास जो अपने साथ होता है उसे देखती हूँ, एंड आई रिजॉयस सीइंग देम। और मुझे महसूस होता है कि शायद हम भी फितरत के इस कानून को और फितरत की इन चीज़ों को अपने अंदर अब्जॉर्ब करें तो शायद हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बट इवेंचुअली व्हेन वी लर्न एंड वी ग्रो, तो हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी खुशी नहीं देती हैं। फ़ोन चेंज हो गया, खुशी नहीं मिल रही, ये हो गया, खुशी नहीं मिल रही, कोई आ रहा जा रहा है, खुशी नहीं मिल रही। तो ये क्या, ये इस पे मैं आपसे कमेंट चाहती हूँ। कुछ करवाऊँ आप लोगों को, बहुत बातें करते हैं ना, चलिए जरा हाथ निकालते हैं। डॉक्टर साहिबान भी जरा हाथ तो निकाले, और ये उंगलियां हिलाए। ये मैं कराता हूँ ट्रेनिंग में। बच्चे की स्टेट ये होती है माँ के पेट में, राइट, कॉन्स्टेंटली मूविंग, और बच्चा पैदा होता है तो वो इमोशनली, मेंटली कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहा होता है। और फिर क्या होता है, और साइकोलॉजी कहती है 7 साल की उम्र में बिग बिलीफ्स आर सेट। इज्जत क्या है, मोहब्बत क्या है, बाप को देखा, माँ को देखा, ये बड़े रिश्ते कैसे होंगे, मैं किस लिए जाना चाहता हूँ, बड़े बड़े ठप्पे लग गए, रिलीजन मिल गया, कल्चर मिल गया, शनाख्त मिल गई, प्रॉब्ली तालीम के भी, ऑल ऑफ दैट इज डन फ्रॉम दिस टू दिस। और फिर लाइफ का चैलेंज है कि वापस लिबरेट करना अपने आप को। मैस्लो का हाईएस्ट लेवल है एक्चुअलाइजेशन। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि गालिब सर्वाइवल पे थे, राइट, मैस्लो के मुताबिक, बट ही वाज एक्चुअलाइज्ड। सो इट इज़ पॉसिबल कि लोग ग्रेजुएट कर सकें। और मुझे लगता है फेथ में बहुत ट्रिमेंडस पावर होता है लोगों को ग्रेजुएट कराने की। तो फेथ कहता है शुक्र करने वाले बनो। अगर मैं इस लम्हा सिर्फ ये सोचूं कि क्या क्या आज सही हो रहा है। आपको पता है मैं 35 साल का हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ सूरज वक्त पे निकला है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, आप डंडी उठा के इस वक्त डालें जमीन के अंदर और वो ग्रो कर जाएगी, राइट। आप और मैं सब्जियां फल खा रहे हैं, मुसलसल निकल रहे हैं, लेकिन मैं फंस गया किस बात के अंदर
میری عزت نہیں ہے, میں پھنس گیا. وہ بڑی گاڑی میں آتا ہے, میں چھوٹی گاڑی میں جاتا ہوں. اس کے ابا کی کلب کی ممبرشپ ہے, میرے پاس نہیں ہے. مجھے پھنسا دیا گیا, تم لڑکی ہو, تم باہر جا کے نہیں کھیل سکتی. مجھے پھنسا دیا گیا, تم سنی ہو, یہ وہ ہے, فلاں وہ ہے. میں تو یہ تھا. Right? So that's what I mean. This is a trap of the mind. اب amazing بات پتہ ہے کیا ہے, کہ ہم دماغ ہیں نہیں, ہمارے پاس دماغ ہے. تو کچھ لوگ ارب پتی ہوتے ہیں, پھر 60-70 سال کے ہو کے بھارت جاتے ہیں, کسی آشرم کے اندر انہیں سکھایا جاتا ہے کہ اصل خوشی تو یہاں تھی. اور شاید دوسروں کے لائکس دیکھ کے بھی تم کہتے ہو تو کیا خوشی اس لائک کی وجہ سے تھی, یا اس لائک کی وجہ سے جو گہری سانس آئی اس کی وجہ سے تھی؟ تو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تم یہ سانس ویسے بھی لے سکتے ہو. That's the amazing power that all of us have, that we can be happy in any moment. So this is the training of our mind. It's the training of it's actually getting out of your mind. آپ نے کہا نا حج, وہ دماغ سے آپ کو نکال دیتا ہے. جو نصرت یہاں پہ سوچ رہی ہوتی نا, وہاں وہ سوچتی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں سوچتا. آپ کو پتا ہے ٹریول بھی یہی کرتا ہے, آپ کو پتا ہے مصلی بھی یہی کرتا ہے. ہم سب یہ شو کر رہے ہیں, ایک بندہ مصلی لگا کے اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ میں یہاں پر ہوں لیکن یہاں کا ہوں نہیں. وہ کس سٹیٹ آف جوائے میں. ایک بندہ کہہ رہا ہے ہائے میرے پیسے چلے گئے, وہ کہہ رہا ہے کیا ہو گیا یار, آتے بھی تو ہے تو جاتے بھی تو ہے. تو لے کے میں نے کیا جانا ہے. عامر لیاقت بے شمار ریٹنگز رکھتے تھے, بڑے ایسٹ رکھتے تھے, ساتھ کیا لے کے گئے؟ رائٹ, کون کیا ساتھ لے کے جاتا ہے. سو اس لیے میں کہتا ہوں ہماری ڈیفالٹ سٹیٹ ہے جوائے کی, کیونکہ ڈیفالٹ میں نصرت یہ جسم نہیں ہے, اور سارے کھانے کی تصویریں اور ساری تصویریں ان سب فزیکل ہے. رائٹ, اب اگر سفر کو الٹا کر لیں کہ عمیر فزیکل نہیں ہے, نصرت فزیکل نہیں ہے, ہم یہ جسم نہیں ہے, ہم تو روح ہے. رائٹ, بٹ کیا ہم وہاں سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں؟ تو اگر آپ اس نظر سے دیکھنا شروع کریں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑی بڑی جگہیں بہت کم خوشی دیتی ہیں, اور چھوٹے چھوٹے ڈھابے اور مالشیں اور سنگتیں بہت خوشی دیتی ہیں. انگور کا گچھا ہو اور آپ نے اتنے سے ہیں, اور آپ ایک اٹھا کے دانتوں کے بیچ میں پھنسائیں اور اس کی پچکاری ایکسپیرینس کریں. تو کچھ لوگ میڈیٹیٹ کرتے ہیں 40 دن, 8 گھنٹے روزانہ, صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ باہر کا کچھ میرے اوپر امپیکٹ نہیں رکھتا. جو باہر ہوتا ہے وہ میرے اندر کچھ کرتا ہے, اور جو اندر کچھ کر رہا ہے میں چاہوں تو سوچ کو بدل سکتا ہوں, میں چاہوں تو اپنے بلیفز چینج کر سکتا ہوں. تو یہ اگر میں اس کا کرک صرف کیونکہ باقی مہمانوں کی طرف پھر ہم آئیں کہ اس کو کنکلوڈ کریں, کہ آپ اگر اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں تو جن چیزوں سے آپ افیکٹ ہو رہے ہیں ان چیزوں سے افیکٹ نہیں ہو سکتے. Yes, and that is truly rising above. above. خوشی ہے یا دوسروں کی سکسیس ہے جس سے آپ کو دکھ اگر مل رہا ہے تو آپ اسے اپنے لیے شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, آپ اس سے ہیل آؤٹ کریں نا. آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو یا تو آپ بہت وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کے اندر ایک انفیریورٹی ہے, آپ کو لگتا ہے آپ اس کی whatever that is, you will have to liberate yourself from that clutch. مجھے جو سمجھ میں آیا کہ آپ انگلش والے سفر کو پروموٹ نہیں کر رہے, اردو والے سفر کو پروموٹ کر رہے ہیں. I like that. اچھا, اب ہم اس کو کنکلوڈ بھی کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک رہا, اس پہ لوگوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, اس کو میں کہتا ہوں پیٹرنز آف تھاٹس ہیں, جو عمیر صاحب نے کہا, دوسرے ہیں. تو ہماری جو سوچ کے دھارے ہیں نا, وہ ہماری خوشی یا غمی کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اور یہ سوچ کے دھارے جو ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لے کر آنا, اس کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے, اس کے لیے میڈیٹیشن ہوتی ہے, اس کی ترکیبیں ہیں, اس کو سمجھنا پڑتا ہے, اس کے لیے رول ماڈلز ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو یہ کام کر کے آپ کو دکھائیں. اور یہ ہر ایک کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا سیکھنا. کچھ لوگوں کو بچپن میں ایسے گائیڈز مل جاتے ہیں جو یہ بات ان کے ہاں انگرینڈ کر لیتے ہیں 5-6 سال کی عمر سے پہلے, لیکن کچھ کو نہیں ملتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, میرا اس بات سے قطعاً اختلاف ہے کہ آدمی جو ہے نا لاک ہو جاتا ہے 7 سال کی عمر میں آئی, ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے. اور وہ اس لاک سے باہر نکل سکتا ہے. ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے لوگوں کی ایگزامپلز ہیں جن کی
جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ 60 ایئرس پہ ہوا, 50 پہ ہوا اینڈ سو آن. لیکن یہ پیٹرنز آف تھاٹ ہیں, اور وہ پیٹرنز آف تھاٹ کب تبدیل ہوتے ہیں؟ وہ ایک عالم کی ایک لمحے کی صحبت ہوتی ہے جب انسان کے دل کھل جاتا ہے. دیٹس دا ٹرننگ پوائنٹ. لیکن وہ کب آئے گا وہ لمحہ؟ اس عالم کے ساتھ اس کی صحبت چاہیے ہوتی ہے. اٹ may come in 3 days, it may come on 1 day, and it may not come even in 30 years of association with that. صحیح. ڈاکٹر یاسین, ہمارے پاس بالکل کچھ سیکنڈز رہ گئے. اینی ون لائنر ٹورڈز دا اینڈ؟ میں زیادہ بولنا چاہ رہا تھا لیکن آپ کی حساب کم بولوں گا. بیسکلی ایک چیز جو بچے والی بات ہم کر رہے تھے, ایک چیز جو اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بچہ ہمیشہ پریزنٹ میں رہتا ہے. جی, فیوچر کی اپریہنشنز نہیں ہوتی, پاسٹ کے گلٹ نہیں ہوتے, تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. جب آپ حج اور عمرے کی بات کر رہی تھی, یو لیو ان پریزنٹ, آپ باقی سب بھول گئی ہوتی ہیں. پاسٹ گلٹ, فیوچر اپریہنشن, گلٹ ویسے ہی ختم ہو گیا کہ حج کروں گی تو گناہ معاف ہو جائیں گے, فیوچر کا پرابلم نہیں ہے ابھی کوئی. تو آئی تھنک لیونگ ان پریزنٹ از دا کی ایز ویل, بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا, اینڈ فار آل دا نالج اینڈ انلائٹنمنٹ جو آپ لوگوں نے یہاں سے امپارٹ کی. آپ سب اپنا خیال رکھیے. یہ تمام باتیں, یہ تمام پوائنٹرز جو اس وقت کہے گئے, ان کو ضرور سوچیے گا. ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.